رکھے۔ یہ ذرا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لڑکی کو پاک پیدا کیا ہے، وہ پاک ہی رہتی ہے جب تک کہ وہ زنا کے گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ مثلا اس لڑکی نے غیر محرم کو آنکھ سے دیکھا، اس کی آنکھیں ناپاک ہو گئیں۔ اس نے غیر محرم کی بات سنی، اس کے کان ناپاک ہو گئے۔ اس نے بات کی تو اس کا منہ ناپاک ہو گیا۔ اس نے ہاتھ ملایا، اس کا ہاتھ ناپاک۔ جسم کا جو عضو غیر محرم سے ملا خلاف شرع، وہ سب ناپاک ہو گیا۔ اور اگر اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، اب وہ سر سے لے کے پاؤں تک ٹوٹل ناپاک ہو گئی۔ لیکن یہ ناپاکی پاؤں پانی سے نہیں دھلتی، یہ حکمی نجاست ہے، یہ جلدی نہیں دھلتی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک مشرک ہے، وہ 70 مرتبہ بھی غسل کر لے، ہم اس کو ناپاک ہی کہیں گے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے انما المشرکون نجس۔ مشرک لوگ اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہوتے ہیں۔ تو جس طرح مشرک اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہوتے ہیں، وہ لڑکی جو اپنی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر پاتی اور غیر محرم کے ساتھ گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے، یہ گویا ناپاک اپنے بدن کو کر لیتی ہے۔ اب اس کی پاکی کیسے ہو؟ اس کے لیے سچی توبہ ہے۔ توبہ اس کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتی ہے۔ تاہم ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر گھر میں جوان بچی ہو تو وہ گھر کا ماحول ایسا بنائے جو نیکی والا ہو۔ ماں باپ غفلت کرتے ہیں، گھر میں ٹی وی چلتا ہے، گھر میں انٹرنیٹ ہر کمرے میں لگا ہوا ہے، تو اس سے پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے اس نوجوان بچی کو بدکاری کی دعوت دینے کا۔ بچی کو سیل فون لے کے دے دیتے ہیں اور اس کا خیال بھی نہیں رکھتے کہ وہ بچی کس سے بات کر رہی ہے یا کس سے نہیں کر رہی۔ ماں کو چاہیے کہ وہ دیکھتی رہے کہ اس کے میسیجز وہ وکٹم بن جائے۔ ماں کو چاہیے ہیلپ کرے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کئی مائیں اپنی سمجھاتی ہیں تو بچیاں اس سے بڑا گھبراتی ہیں اور ماں کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ کیا میرے اوپر ہر وقت ان کی نظر رہتی ہے، ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ بھئی یہ ماں تمہاری دوست ہے، دشمن نہیں ہے۔ یہ آپ کی عزت کی حفاظت میں آپ کی مدد کر رہی ہے، یہ آپ کی خیر خواہ ہے، یہ آپ کی محسنہ ہے، جس کو فکر ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ تمہیں بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ گھر میں اس قسم کی چیزیں جیسے ٹی وی، ڈرامے، میوزک، گانے، انٹرنیٹ، میڈیا، ان چیزوں کے فساد کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ٹوٹل بچ سکیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک جگہ پاک عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پاکیزہ عورت کو کہتے ہیں محسنہ، یعنی جو اپنی عزت کی حفاظت کی ہو۔ تو محسنات کا تذکرہ کیا تو وہاں غافلات کا بھی تذکرہ کیا۔ تو شروع میں جب میں نے اپنے استاد سے ترجمہ پڑھا تو اس وقت دل میں ایک خیال آیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں سے نہ ہو، تو غفلت تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہاں مومنہ عورت کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو اور غافلہ ہو۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ اصل بات یہ ہے کہ غافلہ عورت سے مراد وہ عورت جو بھولی بھالی ہو، جسے بدکاری کے
راستوں کی تفصیل کا پتہ ہی نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا مصیبتیں ہوتی ہیں، جو بچی رہے اپنے آپ کو بچائے رکھے، تو عورت کے لیے پھر غافلات یعنی ایسا بھولا بھالا ہونا اللہ کی نظر میں صفت ہے۔ چنانچہ جو بچی انٹرنیٹ کے یوز سے ہی پرہیز کرے وہ سب سے زیادہ اچھی ہے۔ اس پر بھی ماں باپ کو بڑی نظر رکھنی چاہیے کہ بچی کی جو اسکول کی سہیلیاں ہیں وہ نیک ہونی چاہیے۔ اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہے کہ 75% سے زیادہ بچیاں بدکاری کے راستے پہ چلتی ہیں، ان کو اپنی سہیلیوں میں سے کسی نہ کسی کا تعاون حاصل ہوتا ہے۔ بچی کو اللہ تعالیٰ نے حیا بھی دی ہے تو کچھ وہ معنی ہوتی ہے، اور کچھ ڈرپوک بھی ہوتی ہے، بچی ڈرتی ہے بدنامی سے، ذلت سے، تو وہ جھجکتی ہے، قدم نہیں بڑھا سکتی۔ مگر جو ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پھر اس کو مشورے دیتی ہیں، نہیں تمہیں لڑکے نے ہاتھ ویو کیا، تم اس کو اس کا جواب دو، تم اس سے بات کرو، وہ لڑکا اچھا ہے۔ تو ان کے پش کرنے پر پھر کئی پاکیزہ بچیاں بھی برائی کے راستے پہ چل پڑتی ہیں۔ تو ماں باپ کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ جو لڑکی اسکول کالج میں پڑھتی ہے اس کی 2-3 سہیلیاں ایسی ہوں جو خوب نمازی، پردہ دار اور نیک ہوں، تاکہ وہ بچی نیک دوستوں کے درمیان گھر جائے، اور اگر کبھی کوئی بات شیئر بھی کرے تو نیک بچیوں سے کرے، کوئی بات پوچھنا بھی چاہے تو نیک بچیوں سے کرے، وہ اس کو صحیح گائیڈ کریں گی۔ تو جس طرح گھر کے ماحول کا نیک ہونا ضروری ہے، بچی کی سہیلیوں کا نیک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ شریعت نے کہا کہ المرء علی دین خلیلہ ہی، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اچھے دوست ہوں گے تو انسان اچھا بنے گا، برے دوست ہوں گے تو انسان برا بنے گا۔ پنجابی کا شعر ہے، نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، کہ بریاں دے نال لگیاں میرے اگلے بھی ڈل پے، کہ نیکوں کو دوست بنانے سے میری جھولی میں پھول آ گئے، میری جھولی پھولوں سے بھر گئی، اور بروں کے ساتھ دوستی کرنے سے میرے پھول پہلے جو تھے وہ بھی میری جھولی سے گر گئے۔ تو نیک دوست کے ہونے سے انسان نیکی پہ آ جاتا ہے، اور برے دوست کے ہونے پہ انسان برائی کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ ماں باپ بچی کو بچپن سے ہی پردے کا احساس دلائیں اور اس کی تلقین کریں۔ اب کئی جگہوں پہ مائیں خود پردہ نہیں کرتی، تو وہ اپنی بچیوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ وہ پردہ کریں گی یا اپنی عزت کی حفاظت کریں گی؟ تو ماں باپ گھر میں پردے کا ماحول بنائیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ باہر کے اجنبی مردوں سے تو پردہ لوگ کروا لیتے ہیں، لیکن جو قریبی رشتہ دار غیر محرم ہوتے ہیں ان سے پردہ نہیں کروایا جاتا۔ چنانچہ کہتے ہیں یہ تو کزن ہے، یہ تو بھائی ہے، حالانکہ وہ بھائی نہیں ہوتا، وہ کسائی ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی بچے ہیں بھائی بہن کی طرح رہیں گے، نہیں، شیطان ان کو ایک دوسرے کی طرف وجہ کرتا ہے، اور یہیں سے بدکاری کی ابتدا ہوتی ہے، گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جو بچی جوان ہو جائے اس کو چاہیے کہ نمازیں پڑھے، تلاوت بھی کرے، اور روزوں کی بھی عادت ڈالے۔ اگر مہینے کے 3 روزے ایام بیز کے رکھے تو بہت اچھا، اگر ہفتے کے 2 روزے سوموار اور جمعرات کے رکھے تو بہت اچھا، اور اگر اس سے بھی زیادہ قدم آگے بڑھائے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، تو پھر کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ جب تک بچے بچیوں کا نکاح نہیں ہو جاتا، شریعت نے کہا کہ یہ روزے کی ترتیب بنائیں۔ روزہ انسان کی شہوت کو توڑتا ہے اور بندے کے اندر حیا اور پاک دامنی کی اہمیت اجاگر کر دیتا ہے۔
لڑکی اپنے پردے کا خود خیال رکھے، چنانچہ کوشش کرے کہ کوئی بھی غیر محرم اس کو دیکھ نہ سکے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ فرض کرو آپ کو کسی نے $10,000 دیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ہاتھ کے پکڑ کے اور لوگوں کو دکھاتی ہوئی چلیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر چور لٹیرے دیکھیں گے تو میرے ہاتھ سے چھین کے بھاگ جائیں گے، بلکہ لوگ تو مال چھیننے کے لیے جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ تو اگر مال پیسہ اتنا ہے کہ لوگوں کو چھپاتے ہیں، اس کو پرس کے اندر جو اندر کی جیب ہوتی ہے عورتیں اس میں ڈالتی ہیں کہ کسی کی نظر ہی نہ جائے کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ جس طرح مال کی حفاظت کر رہی ہیں، اسی طرح اپنی عزت کی بھی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ پردے کے بڑے مخالف تھے اور بیٹی کو پردہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان کے دوست نے ان کو کہا کہ دیکھیں، آپ روزانہ دکان سے 1-2 کلو کا گوشت لے آتے ہیں گھر میں، اور آپ اس کو شاپر میں ڈال کے اور ہاتھ میں پکڑ کے لے کے آتے ہیں۔ اس نے کہا آج آپ ایسا کریں کہ اس کو ایک ٹرے میں ڈالیں اور سر پہ رکھ کے لے کے آئیں۔ چنانچہ جب اس نے گوشت کو سر پہ رکھا ٹرے میں ڈال کے، تو دکان سے نکلنے کی دیر تھی، کوے آ گئے اور انہوں نے ان بوٹیوں کو اٹھا کے لے جانا شروع کر دیا۔ اب ایک کوا ادھر سے جھپٹ رہا ہے، دوسرا کوا ادھر سے جھپٹ رہا ہے، کچھ کووں سے بوٹیاں نیچے گر گئیں تو پیچھے سے کتا بھی آ گیا، اس کتے نے بھی ان بوٹیوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو گھر پہنچے تو ان کی پلیٹ میں ایک بوٹی بھی باقی نہیں تھی۔ تو پھر اس دوست نے سمجھایا کہ دیکھیں، یہ 1 کلو کا گوشت ہے، آپ نے اس کو چلتے ہوئے اوپن کیا تو پرندے بھی جھپٹے اور کتوں نے بھی اسی گوشت کو نوچا۔ تو اگر آپ کی بیٹی جو ماشاءاللہ 8 کلو کی ہے، 50 کلو کی ہے، وہ اگر بے پردہ ہو کر پھرے گی تو پھر عزت کے لٹیرے جو کوے ہیں وہ اس پر بھی جھپٹیں گے، اور جو عزت کے لٹیرے کتے ہیں وہ اس کے پیچھے بھاگیں گے اور اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ تب اس کو بات سمجھ آئی اور اس نے اپنی بیٹی بدلانم کے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھ سکے۔ انہوں نے آ کر یہ جواب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو سب سے بہتر عورت وہ ہے نہ غیر محرم کو خود دیکھے، نہ غیر محرم کو دیکھنے کا موقع دے، بچائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون جنت تھیں، انہوں نے تو مرتے ہوئے وصیت فرمائی تھی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہ نکالا جائے۔ کیوں؟ جنازہ تو کپڑے میں لپٹا ہوتا ہے۔ فرمانے لگی اس لیے کہ اگرچہ کپڑے میں لپٹا ہوتا ہے مگر دیکھنے والوں کو قد قامت کا، موٹاپے کا پتہ چلتا ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ غیر مردوں کو میرے بارے میں اتنا ہی پتہ چلے، اس لیے میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالا جائے اور مجھے فوراً دفن کر دیا جائے۔ پھر اس بچی کی جب 19 سال ہو جائے تو ماں باپ کی یہ کوشش رہنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی نکاح کر دیا جائے۔ جیسے ہی جوڑ کا خامن ملے بچی کا فوراً نکاح کر دینا چاہیے، شادی کر دینی چاہیے۔ بعض جگہوں پہ ایک مصیبت آ گئی ہے کہ جی بچی کو ڈگری مکمل کروانی ہے، اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے،
اس نے کمپیوٹر ڈیزائنر بننا ہے، ویب ڈیزائنر بننا ہے، فلاں بننا ہے، اور اس میں پھر کئی مرتبہ اپنی بچیوں کو بیرون ملک بھی بھیج دیتے ہیں۔ اب جو بچی رہنے والی ہے لوساکا کی اور اکیلی پڑھنے کے لیے چلی گئی ہے ساؤتھ افریقہ کی یونیورسٹی میں، وہاں ہاسٹل میں رہتی ہے اور وہاں پر سارا دن ایسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہیں، تو ماں باپ کو نیند کیسے آتی ہے، سکون کیسے ہوتا ہے کہ وہ بچی وہاں پر محفوظ ہوگی؟ ان بچیوں کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر ان کے اندر کے حالات معلوم ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ ان کو بھیج کر غلطی کرتے ہیں۔ اکثر بچیاں وہ کسی نہ کسی گناہ میں کسی نہ کسی حد تک ملوث ہو جاتی ہیں۔ تو بچی کے لیے عزت و عصمت کی حفاظت افضل ہے بنسبت یونیورسٹی کی تعلیم کے کہ وہ جا کر اکیلی پائے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ عورت یا تو خامند کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر عورت قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ ان دو جگہوں کے علاوہ عورت کہیں بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب بچی ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ جیسے ہی وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو جتنا جلدی ہو اس کی شادی کر دی جائے۔ ہمارے اکابر اس بارے میں اتنی سختی کرتے تھے کہ اگر کسی گاؤں میں کوئی ایسا بندہ ہوتا کہ جس کی بیٹی جوان ہو گئی اور وہ رشتہ نہیں کر رہا ہوتا تھا تو اس بندے کے کنویں سے پانی نہیں پیا کرتے تھے، کہتے تھے ہم تو اس کے کنویں سے ہی پانی نہیں پیتے، اس نے بیٹی کو گھر کیوں بٹھایا ہوا ہے، شادی کیوں نہیں کر رہا۔ جو بچی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، سب سے پہلی بات کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، سارا شہر کے لوگ دعا مانگ رہے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک نوجوان لڑکے نے اپنی والدہ کی چادر پکڑ کے دعا مانگی، اے اللہ، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے زندگی میں کبھی زنا کی بدکاری نہیں کی، میری اس پاک دامن ماں کا واسطہ بارش عطا فرما۔ اللہ نے فوراً بارش عطا فرما دی۔ ہمارے ہاں بھی ایک خاتون گزری ہے جس کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھیں، اس کا نام پڑ گیا تھا بی بی پاک دامن۔ تو پاک دامنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے تھے۔ پھر جو بچی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے، عام طور پر اس کی ازدواجی زندگی بھی بڑی کامیاب ہوتی ہے۔ شریعت کا فیصلہ ہے الطیبات للطیبین، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں، الخبیثات للخبیثین، خبیث لڑکیوں کے لیے خبیث لڑکے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر خباثت ہوگی تو خامند بھی ویسا ہی ہوگا، نیکی ہوگی تو خامند میں بھی نیکی ہوگی۔ تو ایسی بچی جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کی ازدواجی زندگی بھی ہمیشہ بہت اچھی گزرتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، خامد اپنی بیوی کی ہر غلطی کو معاف کر دیتا ہے، کردار کی غلطی کو معاف نہیں کرتا۔ پیسے کا نقصان ہو جائے، کوئی اور کوتاہی ہو جائے، جو بھی غلطی ہو خامد یقیناً معاف کر دیتا ہے، مگر بیوی کے کردار کی غلطی کو خامد معاف نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو بچیاں اخلاقی غلطی کر بیٹھتی ہیں پھر ان کو اکثر و بیشتر طلاق ہو جاتی ہے۔ تو کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے پاک دامنی کی زندگی بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جو پاک دامن عورت ہو قیامت کے دن اللہ اس کا اکرام فرمائیں گے، جو کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھو، دنیا میں بھی عزت ملی اور آخرت میں بھی عزت ملی، اور بدکاری کی زندگی گزارنے سے دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے اور آخرت میں بھی ذلت ملتی ہے۔ دنیا میں ذلت تو یہ کہ جب لڑکی سے کوئی ایسا گناہ ہو جو
اخلاقی طور پر ہے تو اس پہ تانا بھی ہوتا ہے، اس کے ماں باپ پہ بھی تانا دیا جاتا ہے۔ اور ابھی شاید ایک آدھ دن پہلے میں نے کسی بیان میں یہ بات کی کہ بی بی مریم جب اپنے بیٹے کو لے کے قوم کی طرف آئی تو قوم حیران تھی کہ یہ بچی تو اعتکاف میں بیٹھنے والی، اتنی نیکی کرنے والی اور اللہ کی عبادت کرنے والی بچی، یہ کنوارے پن میں اپنا بیٹا لے کے کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ بھی بدکار نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی بدکار عورت نہیں تھی۔ تو دیکھو بات مریم سے کرنی تھی، لیکن بات کرتے کرتے انہوں نے بھائی کو بھی لپیٹ لیا اور ماں باپ کا بھی تذکرہ کر دیا۔ تو لڑکی سے جب بھی کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو اس کی خاندانی عزت پہ حرف آتا ہے، ماں باپ کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو لڑکی کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ جس ماں باپ نے اتنی محبت سے پالا پوسا رکھا گھر میں، یہ بڑے ہو کر ان کی عزت بڑھانے کی بجائے کہیں ان کی زندگی بھر کی عزت کو خاک میں نہ ملا دے۔ تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، ماں باپ کے ٹرسٹ کو بریک نہیں کرنا چاہیے۔ عزت ایک دفعہ جب ضائع ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ نہیں بنتی۔ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں اکٹھی تھیں، مال، علم اور عزت، اور وہ رخصت ہو رہے تھے تو تینوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، تو ہم بتائیں کہ ہم ایک دوسرے کو ملیں گے کیسے؟ تو مال نے کہا کہ جب میں کسی بندے سے رخصت ہو جاؤں تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ دوبارہ بازار میں جائے، کاروبار شروع کرے، میں اس کو دوبارہ مل جاؤں گا۔ علم نے کہا کہ اگر میں کسی بندے سے رخصت ہو جاؤں اور وہ مجھے پھر حاصل کرنا چاہیے تو اس کو چاہیے کہ مدارس میں آئے، استادوں سے پڑھے، وہ دوبارہ مجھے پا لے گا، میں مل جاؤں گا اس کو دوبارہ۔ جب دونوں نے اپنے ایڈریس بتا دیے تو عزت خاموش کھڑی تھی۔ دونوں نے پوچھا کہ تم چپ کیوں ہو، بولتی کیوں نہیں؟ تو عزت نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ جب میں ایک دفعہ رخصت ہو جاتی ہوں تو دوبارہ پھر کبھی نہیں ملا کرتی۔ تو عزت ایسی ہی چیز ہے، ایک دفعہ بدنامی ہو جائے تو یہ زندگی بھر کے لیے بدنامی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں بھی بدنامی اور آخرت میں بھی بدنامی۔ آخرت کی بدنامی اس طرح کہ جو عورت دنیا میں زنا کا ارتکاب کرے گی، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اس کو ننگا جہنم کے اندر پھینکیں گے اور آگ کا ایک تنور ہوگا، زانی مرد اور عورتیں سارے کے سارے اس کے اندر اس طرح جل رہے ہوں گے جس طرح کہ کوئی چیز کو آگ کے اوپر جلایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور بعض احادیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس عورت کے پستان میں ایک لوہے کا سریا ڈالا جائے گا۔ اب بتائیں کہ جسم کا وہ حصہ جو اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر اس پر ہاتھ بھی رکھا جائے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کے اندر سریا ڈالا جائے گا اور اس کے اوپر عورت اس طرح لٹکے گی جس طرح مرغا کسی فرائی کرنے والی مشین کے اندر لٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو گھمایا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس عورت کو بھی جہنم کی آگ میں فرائی کیا جائے گا۔ آپ سوچئے، دنیا کی بھی ذلت تھی اور آخرت میں بھی ذلت ملی۔ پھر ایک غار ہے جہنم میں جس میں بچھو ہیں، اس زانیہ عورت کو اس غار کے اندر داخل کر کے اس کے اوپر ایک چٹان کو رکھ دیا جائے گا اور وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح چڑھ جائیں گے جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں چڑھ جاتی ہیں۔ لاکھوں بچھو اس کے اوپر ایک وقت میں چڑھیں گے اور وہ بچھو اس کو کاٹیں گے۔ آپ سوچیں، ایک چھوٹا سا بچھو کاٹ لیتا ہے تو تکلیف کا کیا عالم ہوتا ہے، اور اگر لاکھوں بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے تو کیا تکلیف ہوگی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ایسا گناہ کیا تھا جس سے تمہارے جسم کے انگ انگ نے مزہ اٹھایا تھا، اب اس کی سزا بھی ایسی ہے کہ جسم کے انگ انگ کو اس کی سزا ملے گی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے،
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو جو بدکاری کی راہ ہے اس میں دنیا کی بھی ذلت ہے، آخرت کی بھی ذلت ہے۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ انسان چند لمحوں کی خطا کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو عذاب کو مستحق بنا لیتا ہے۔ لہذا نوجوان بچیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی مال کی، اپنی جان کی، عزت آبرو کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی فلاں مرد نے مجھے متوجہ کیا تھا۔ وہ ڈاکو لٹیرے تو پھرتے ہی ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی جو پیدل چل رہا ہو تو سامنے آنے والی گاڑیوں سے بچنا اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو سڑک کے درمیان چل رہا تھا، گاڑی نے آ کے ٹکر مار دی۔ بھئی آنے والی گاڑیاں تو ٹکر ماریں گی، ان سے بچنا آپ نے تھا۔ اسی طرح نوجوان بچی کو ادھر ادھر سے جو عزت آبرو کے دشمن ہوتے ہیں ان کی طرف سے دعوتیں ملتی ہیں، مگر بچی کو خود چٹان بننا پڑتا ہے کہ اس معاملے میں نہ کسی کو بات کرنے کا موقع دے اور نہ کسی کو اپنے چہرہ دیکھنے کا موقع دے۔ ڈکی چھپی رہے گی تو عزت کی بھی حفاظت رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی حرج ہو، یعنی جو بچیاں پردے میں رہتی ہیں، عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، وہ اس آیت کا ترجمہ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں برقعے میں ڈھانپ کے تمہیں پسینے آئیں اور مصیبت آئے اور سانس لینا مشکل ہو جائے۔ حرج نہیں چاہتے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم۔ اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ تم پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ۔ تو اگر ہم ان شریعت کی پابندیوں کی رسپیکٹ کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے دل بھی پاک ہو جائیں گے، ہماری نیتیں بھی پاک ہو جائیں گی۔ تو فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم۔ اور جب تم پاک ہو جاؤ گے اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل فرما دے۔ تو جو پاکیزہ زندگی گزارتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر نعمتوں کو مکمل فرماتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کو نیک اولاد دیتے ہیں، نیک خامد عطا فرما دیتے ہیں، دنیا میں عزت دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عزت ڈال دیتے ہیں۔ وہ بچی دنیا میں پرسکون زندگی گزارتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی حرج ہو، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم پاک ہو جاؤ، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں مکمل ہو جائیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ پھر آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اب ایک عورت، ایک لڑکی کو صحیح صحت عطا ہو جانا، خوبصورتی عطا ہو جانا اور عزت والے گھرانے میں اس کا پیدا ہو جانا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے اوپر۔ فرمایا کہ نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ عہد یاد کرو جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ کون سا عہد؟ اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے یہ کہا کہ ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے۔ چنانچہ ہر بچی نے کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اے اللہ جو شریعت کا حکم ہوگا میں سنوں گی اور میں اس کی اطاعت کروں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، پھر آخر پر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ تو یہ جو انوالومنٹ کی باتیں ہوتی ہیں ان کو بچی یہ نہ سمجھے کہ بس مجھے ہی پتہ ہے کسی اور کو پتہ نہیں۔ دیکھیں پروردگار وہ ذات ہے
چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ اللہ تو سب جانتا ہے نا جو ہماری مکاریاں ہیں۔ ہم ماں باپ سے چھپا سکتے ہیں، بیوی خاوند سے چھپا سکتی ہے، بیٹی باپ سے چھپا سکتی ہے، اللہ سے کوئی نہیں چھپا سکتا۔ فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے